اور آپ کو دیں پاکستان کے امریکی صدر کو 2026 کے نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم سے بچایا۔ امریکی صدر کی دور اندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کی امن پسند قیادت کو اصل ثالث قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حل میں صدر ٹرمپ کی سنجیدہ دلچسپی کو بھی سراہا گیا۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال اور غیر قانونی جارحیت کو دیکھا۔ بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ بھارتی جارحیت سے خواتین، بچوں سمیت معصوم جانوں کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص شروع کیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص نپت اللہ پرعزم فوجی رد عمل تھا۔ یہ طاقت کا توازن دوبارہ قائم کرنے اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے انجام دیا گیا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بندی پر نوبیل پرائز مانگ لیا۔ بولے روانڈا، کانگو، سربیا کے حوالے سے بھی نوبیل پرائز دو۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ہی انٹیلیجنس حکام کو غلط قرار دے دیا۔ کہا کہ ایران نے ایٹمی طاقت کے مواد جمع کر لیے تھے۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس کا ایرانی ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق بیان غلط ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق تلسی نے بھی غلط کہا۔ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ ایران سے بات کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امریکی اثاثوں پر حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ ایران میں زمینی فوج اتارنا آخری حل ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاک بھارت جنگ کا خطرہ ٹالنے پر وزیر خارجہ روبیو کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاک بھارت جنگ کا خطرہ ٹالنے پر وزیر خارجہ روبیو کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ایران اسرائیل بحران کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں اور پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر، سنتاس معاہدے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بات چیت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ شہباز شریف نے کالعدم BLA، کالعدم TTP اور دیگر شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ کہا کہ پاکستان ملک بھر سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی تعاون میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خطے میں امن اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ امریکہ ہر قسم کے دہشت گردی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مکمل تعاون کرے گا اور علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان سے قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خارجہ آصف نے ایران کے خلاف امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی تردید کر دی ہے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ ہی اس دور میں اڈے دینے کی بات کر سکتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا فیلڈ مارشل ملے ہیں یا وزیر اعظم، فائدہ پاکستان کا ہوا ہے۔ بانی PTI نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلو۔ ایران اسرائیل جنگ پر وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی پریشر بڑھ رہا ہے، سیز فائر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ خالد صاحب، یہ واضح ہے کہ پاکستان سے اڈے نہ مانگے گئے ہیں نہ پاکستان دے گا۔ کسی کو اڈے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں جو اڈوں کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب کوئی کسی کو یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اڈوں کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف جا کے پریزیڈنٹ کو وہاں پہ ملے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور یہ جب جاتے تھے ملتے تھے تو آ کے یہ بریف کرتے تھے یہ پارلیمنٹ کو یا پریس کو یا کسی کو بتا کے آتے تھے کہ وہاں پہ یہ کیا بات کر کے آئے ہیں۔ لیکن کوئی اپنا ذاتی کانٹیکسٹ میں کوئی پریشان ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ میں ایک میٹنگ میں تھا جس میں IAEA کے جو چیئرمین آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ایران سے ہو کے آئے، ہم ان کی انسپیکشن کر کے آئے۔ انٹرنیشنل پریشر جو ہے
وہ کریٹ ہوگا ایک سیز فائر کے لیے. دیکھیں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون ملا ہے. اگر بڑی سنگولر ایک بات ہے. سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ اور یورپ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکنان نے شاندار استقبال کیا. کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان نے بھارت سے سفارتی سطح پر بھی جنگ جیتی. پاکستان کا بیانیہ جیت گیا، بھارت کا بیانیہ ہار گیا. بھارت کو دنیا بھر میں ناکامی ہوئی، فیلڈ مارشل امریکی صدر کے مہمان بنے، یہ بھارت کی ناکامی ہے. پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے. پوری بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا. پاکستان کا فوج کا سربراہ ہمارا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ملاقات لنچ پہ ہوتا ہے. فوری بات لنچ پہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں. کیا کسی شکست شدہ قوم کی جنرل کو دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں. تو مطلب یہ اس بات کی بھی تائید ہے کہ بھارت وہ جنگ ہار چکا تھا، پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا، اور یہ جو دعوت تھی یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھی. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو سنتاس معاہدہ ماننا پڑے گا. بھارت کے پاس دو آپشنز ہیں، یا مانے عالمی قانون مانے، اپنا سنتاس معاہدہ مانے اور عمل درآمد کرے. نہیں مانتے تو پاکستان ایک اور جنگ کرے گی اور 6 کے 6 درے آپ کے ہوں گے. ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں ایران اسرائیل کانفلکٹ کی. ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، 30 سے زائد میزائل داغ دیے. تل ابیب، حیفا سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں میں دھماکے، سائرن بج اٹھے. شہریوں میں شدید خوف و ہراس، شیلٹرز میں جا گھسے. ایران نے اسرائیل پر تازہ حملہ نئے میزائل سیلبو سے کیا. اسرائیلی شہر تل ابیب، نیگیو اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا. بیر شیبا میں مائکروسافٹ کی عمارت کے قریب میزائل حملے سے ٹیک ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی، 10 افراد زخمی. ایران کے تل ابیب اور حیفا میں 100 سے زائد ڈرون حملے، 27 اسرائیلی زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک. جبکہ سجل 2 میزائل سے اسرائیل میں ہر طرف تباہی. اسرائیلی فوج نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دفاعی نظام ایرانی میزائل کا راستہ نہیں روک سکا. ادھر اسرائیلی جنگی جارحیت بھی جاری. ایران کے 21 صوبوں میں اسرائیلی حملے، مجموعی طور پر 639 ایرانی شہید، 1300 سے زائد زخمی ہو چکے. جبکہ اسرائیل کا تہران پر ڈرون حملہ، ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید ہو گئے. ایرانی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے. ایران پر بمباری کے سائے میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت، امریکی سینیٹرز نیتن یاہو پر برس پڑے. کرس وین ہولن اور ایلزابتھ وارن نے بنجامن نیتن یاہو پر شدید تنقید کرتے ہوئے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران غزہ میں جاری انسانی بحران کو نظر انداز نہ کرے. امریکی سینیٹر ایلزابتھ وارن نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ بنجامن نیتن یاہو کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی وجہ سے غزہ کو دنیا نظر انداز کر دے گی. غزہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، 55,000 افراد شہید ہو چکے. جو لوگ خوراک کے لیے تڑپ رہے ہیں ان پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. انہوں نے مزید یہ بھی لکھا کہ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے. بنیامین نیتن یاہو، سینیٹر وین ہالن نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایلیکس پر لکھا کہ اسرائیل ایران جنگ کے آغاز کے بعد صرف 7 دنوں میں غزہ میں 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی خوراک کی ترسیل کو روکنا ناقابل قبول قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ عمل ناقابل برداشت ہے. جارحیت اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے. جب تک اسرائیلی حملے نہیں رکتے جوہری مذاکرات پر بات نہیں ہوگی. ایران کا 2 ٹوک اعلان. جنیوا میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ سے مذاکرات کے بعد ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ ایران ایک بار پھر سفارتکاری پر غور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن واضح کر دیا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی. یورپین رہنماؤں کی ایران سے امریکہ کے ساتھ تعاون کی اپیل. بولے ایران امریکہ سے تعاون کرے تو معاہدہ ممکن ہے. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. انطونیو گوترس نے کہا ہے کہ امن کو موقع دیا جائے. ایران اسرائیل کی صورتحال پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. ہمیں دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے عقل کا استعمال کرنا چاہیے. کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری میں ہے.
नाजरीन, सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है कि जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी शहर नेतन्ज से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेतन्ज एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है, आवाम को खतरा हो सकता है। रूसी मंदूब ने कहा है कि ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीन के सदर ने कशीदगी पर ईरान, इसराइल और खित्ते के मुल्कों के सरबराहान से बात की है। ईरान इसराइल कशीदगी से पूरे खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हुई।